إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. حمد و صلاۃ کے بعد عزیزان محترم، جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ نساء کی آیہ نمبر 58 ہے، اور اس میں رب العالمین مومنوں کو امانت کے حوالے سے اور ایمانداری کے حوالے سے حکم ارشاد فرما رہا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کر دو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. بے شک اللہ تعالی تمہیں کیا ہی خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے. عزیزان محترم، اس آیہ کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ مختصر سا میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے دن فاتحانہ شان سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو عثمان بن طلحہ، یہ بعد میں صحابی رسول بن گئے، لیکن پہلے ان کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی تھی. تو انہوں نے جب دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے کیا کیا کہ کعبہ شریف کو تالا لگا کر خود جو ہے اس کی چھت پہ چڑھ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ مشرفہ کو چونکہ بتوں سے پاک کرنا تھا تو آپ نے چابی منگوائی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چابی لینے کے لیے گئے تو عثمان بن طلحہ نے چابی دینے سے انکار کر دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہیں، آپ نے ایک ہاتھ سے بازو مروڑا، ایک ہاتھ سے گردن دبوچی اور چابی چھین لی. چابی چھین کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ مشرفہ کو جو 360 بت تھے ان کی غلاظت سے پاک کیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر 2 نفل بھی ادا فرمائے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا حضور کہ یہاں سقایت جو ہے، حاجیوں کو پانی پلانا، یہ جو خدمت ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ میرے پاس ہے، تو آپ اس کی چابی کی ذمہ داری وہ بھی مجھے عطا فرما دیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے
جب یہ ان کی بات سنی، اللہ رب العالمین نے آیہ کریمہ نازل فرما دی کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو لوٹاؤ۔ اب یہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چابی چھین لی تو وہ تو غنیمت بن گئی، تو وہ تو ان کو ان کی امانت بنتی ہی نہیں ہے۔ تو مفسرین جواب دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا تھا کہ چابی جو ہے وہ عثمان بن طلحہ ہی کے پاس رہے، لیکن سرکار کی دست مبارک سے وہ چابی عطا ہو، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے دل کا جو کفر کا جو اس پر دھبا تھا اس کو دھو کر وہ چابی دینا چاہتے تھے، تو اس اعتبار سے اس کو امانت کہا گیا۔ تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ چابی وصول کر لی، کعبہ شریف کو پاک کر دیا، نفل ادا فرمائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ارشاد فرمایا کہ یہ چابی لے جاؤ اور عثمان بن طلحہ ہی کو دے آؤ۔ جن سے لی، جن سے چھینی گئی چابی دوبارہ بھی واپس انہی کو دے دی گئی۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن طلحہ کو کہا تھا کہ عثمان ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہی کعبے کی چابی تمہیں میرے ہاتھ سے ملے گی۔ غیب کی خبر غیب دان نبی نے پہلے ہی عطا فرما دی تھی۔ تو بہرحال جب وہ چابی حضرت علی حضرت عثمان بن طلحہ کو دینے گئے تو کہنے لگے کہ علی پہلے تو بڑے گرم تھے اور اب بڑے نرم ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی نے جا کر معذرت بھی کی، اور لیکن جا کر یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں انہی کو واپس لوٹا دو جو اس کے اہل ہیں۔ جب یہ آیہ کریمہ پڑھ کر حضرت علی نے عثمان بن طلحہ کو سنائی اور بڑا عجیب معاملہ دیکھا کہ پہلے چابی کعبے کی چھینی جا رہی ہے، پھر کعبے کی چابی واپس دی جا رہی ہے، تو یہی حکمت تھی چھنوانے میں اور واپس عطا کرنے میں کہ اس کے صدقے اللہ رب العالمین ان کے دل سے کفر کی غلاظت کو دور فرما دے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب چابی انہیں دوبارہ دی گئی تو وہ فوراً ہی اسلام لے آئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے پھر اپنی موت کے وقت اپنے بھائی شیبہ کو یا شیبہ دونوں طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے تو اس کے حوالے کر دی، اور آج بھی ان کی نسل کے اندر کعبۃ اللہ مشرفہ کی چابیاں ان کی نسل کے اندر ہی ہیں۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ایمان کا ذریعہ اس چیز کو بنانا چاہتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے پھر اپنی منشا کے مطابق یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی۔ تو عزیزان محترم، یہ آیہ کریمہ ہمیں بہت سارے احکامات دے رہی ہے امانت کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں بڑا ہی امانت میں جو ہے صحیح طور پر اس کا حق ادا کرنے کا فقدان ہے، اور الا ماشاء اللہ ہر بندہ کسی نہ کسی معاملے میں خیانت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ہم امانت کے مفہوم کو بڑا محدود سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز بندہ کو پکڑا دے یا رکھوا دے بس یہ امانت ہوتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو خلاصہ تفسیر کے حوالے سے اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہا ہے اس آیہ کریمہ کے حوالے سے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے جماعت صحابہ، یا اے تمام مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تم کو تاکیدی حکم دیتا ہے کہ تم ہر قسم کی مالی، جانی، ایمانی، روحانی، ایکانی، رازداری کی، ایمانداری کی جو امانتیں ہیں ان کے مستحقین کو ادا کرو، ان کے مالکوں کو ادا کرو، یا جو ان کے اہل ہیں ان کو ادا کرو، یا ان کے لائق جو ہستیاں ہیں انہیں ہی دو۔ کہ امانتیں علماء فرماتے ہیں کہ 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ اب دل کے کانوں سے یہ سننے والی بات ہے، اور زندگی بھر کے لیے انسان کے لیے یہ درس ہدایت ہے، یہ نصیحت ہے، اور اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ امانتیں 3 قسم کی ہیں۔ ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانتیں جو اللہ رب العالمین نے بندوں کو دی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جتنے بھی اعضاء اللہ نے ہمیں دیے ہیں، یہ جسم کے جو اعضاء ہیں، پارٹس آف باڈی، یہ آنکھیں ہیں، یہ ہاتھ ہیں، یہ کان ہیں، ناک ہے، منہ ہے، زبان ہے، پاؤں ہے، دل ہے، دماغ ہے، یہ جو اعضاء ہیں یہ رب کی امانت ہیں۔ یہ کیا ہیں؟
توجہ رکھیں گے تو یہ بات دل میں جائے گی، اور دل میں جائے گی تو پھر فائدہ ہوگا، پھر یاد بھی رہے گی اور پھر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ رب کی امانت ہے، ان اعضاء سے اللہ ہی کی اطاعت کرنی ہے۔ ان اعضاء سے کیا کرنا ہے؟ اگر اس ہاتھ کو ہم چوری میں استعمال کریں، رشوت کے لین دین میں استعمال کریں، جوا کھیلنے میں، مال بٹورنے میں، چوری کرنے، کسی پر ظلم کرنے میں، کسی پر زیادتی کرنے میں استعمال کریں گے تو گویا کہ اس عضو جسم کا ہم نے حق ادا نہیں کیا، اور یہ جو اللہ نے جس کام کے لیے یہ ہمیں امانت دی تھی ہم نے اس امانت میں کیا کر دی؟ تو ہر وہ بندہ جو دوسروں کے حق مار رہا ہے، دوسروں پر ظلم ڈھا رہا ہے، وہ خائن ہے یا نہیں ہے؟ بولیے، بھلے وہ کسی کا مال اس نے لیا، اس نے دے دیا، بقیہ وہ ان ہاتھوں سے غلط کام کر رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ خائن ہے، بے ایمان ہے۔ اسے کہتے ہیں نا تم بے ایمانی کر رہے ہو، کیا مطلب ہے کہ امانت میں خیانت سے جو ہے کام دے رہے ہو، تم خیانت کے مرتکب ہو رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی امانتیں انسان کے پاس کیا ہیں؟ یہ اعضاء، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں یہ آنکھ دی ہے کہ اس سے ماں باپ کی زیارت کریں، قرآن کی زیارت کریں، علماء کی زیارت کریں، مزارات اولیاء، مزارات انبیاء، مقدس مقامات پہ جائیں۔ اللہ رب العالمین کی جو مخلوق ہے، زمین ہے، اس پر عبرت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے لیے ہم سیر کریں، سفر کریں۔ عبرت کی نگاہ جو ہے ہمیشہ ہماری وہ جو ہے کھلی رہنی چاہیے۔ یہ آنکھیں اس لیے دی ہیں، اس لیے نہیں دی کہ ان آنکھوں سے ہم جو ہے محرمات، یعنی وہ مناظر، وہ چیزیں جسم کے وہ اعضاء اپنے ہوں یا دوسروں کے، غیر ضروری اس پر نگاہ ڈال کر ان آنکھوں کو حرام سے پر کرتے رہے۔ بد نگاہی میں ہر بندہ الا ماشاء، جسے اللہ بچائے وہی بچتا ہے، ورنہ آپ دیکھیے کیا بوڑھا، کیا بچہ، یعنی کہ بچہ جو شعور رکھنے والا ہو جاتا ہے، چھوٹے بچے تو ناسمجھ ہوتے ہیں لیکن بڑے بدبختوں کے ساتھ رہ کر چھوٹے بھی جو ہیں وہ پٹری سے اتر جاتے ہیں۔ تو آنکھیں کنٹرول میں نہیں ہیں، چاہے وہ موبائل استعمال کرتے ہوں، چاہے ٹی وی دیکھتے ہوئے ہوں، چاہے بازاروں میں بیٹھتے ہوئے ہوں، چاہے خاندانوں میں، شادیوں کے اندر، یہ سارے معاملات دیکھیں۔ بد نگاہی جو کہ بدکاری کی ابتدا ہے، بدکاری کو جو رستہ جاتا ہے اس کا جو پہلا سٹیشن ہے وہ کیا ہے؟ آنکھ کا بہک جانا، اور آنکھ کے بہکنے سے ہی ابتدا ہوتی، پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، اور پھر اس کے بعد شرمگاہ بہکتی ہے، تو انسان حرام کا جو ہے مرتکب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے برائی کی طرف جانے والے ہر رستے کو روک دیا ہے، ہر ایسے سبب کو اسلام نے منع کیا ہے کہ جو سبب اس انجام بد کی طرف انسان کو لے جانے والا ہو۔ تو عزیزان محترم، جو شخص بدکاری سے بچنا چاہتا ہے، جو برے اور فاسد خیالات سے بچنا چاہتا ہے، اسے کیا کرنا ہوگا؟ پہلا پہرا ہی اسے اپنی آنکھوں پر بٹھانا ہوگا۔ آنکھوں کو اگر بہکنے سے بچا دیا جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نگاہیں جھکا کر چلا کرتے تھے، اور یہی حکم اللہ رب العالمین نے مومن مردوں کو بھی قرآن میں ارشاد فرمایا ہے اور مومنہ عورتوں کو بھی ارشاد فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہ مومنہ عورتیں نقاب پہن کر اور ان کے اندر سے آنکھیں جو ہیں وہ مردوں کو، نامحرم مردوں کو دیکھنے میں ان کی وضاقتہ، ان کی چال ڈھال، ان کا جو ہے حسن اور ان کی چیزیں دیکھنے میں جو ہے اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کریں۔ مومنہ عورتوں کو بھی منع کیا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں کہ یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور اسی طرح مومن مردوں کو بھی ان سے پہلے اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ مومن مردوں کے لیے بھی یہ حکم ہے، فرض ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں۔ اور جھکانے کا مطلب یہ نہیں کہ اب کوئی اس کا مذاق اڑائے کہ جھکا کے رکھیں تو ٹکر مار لے کسی کے ساتھ، فوراً ہی جو ہے وہ باغی انسان جو ہوتا ہے، جو باغی انسان جواب دیتا ہے، اس طرح کا قرآنی حکم سن
سن کر بھی مسلمان بھی جواب دینا شروع ہو جاتے ہیں، لو جی لو اب اندھے بن جائیں، اللہ نے آنکھیں دی کس لیے ہیں؟ پہلی نظر کی تو اجازت ہے، تو پہلی نظر ہی ہم لمبی سی ڈال لیں کسی پر، تو بتائیے اپنی بہن پر لمبی سی نظر کو ڈالنے کے لیے اجازت دے گا؟ اپنی بیٹی پر لمبی سی نظر ڈالنے کے لیے کوئی اجازت دے گا؟ اپنی بیوی یا اپنی ماں کے لیے کیا یہ کوئی اجازت دے گا کسی کو؟ تو جب کسی کو اجازت نہیں دے گا تو خود اس کو بھی اجازت نہیں ہے، تو یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے۔ تو پہلی امانت کیا ہے کہ اللہ کی امانتیں، کہ اللہ نے جو اعضاء دیے ہیں انہیں انہی مقاصد میں استعمال کرنا ہے، ہاتھوں سے وہی کام کرنے ہیں جو کرنے کا حکم ہے، قدموں سے چل کر انہی جگہوں پر جانا ہے جہاں جانے سے اللہ نے منع نہیں فرمایا۔ تو یہ ہر عضو کو اس کے مقصد میں استعمال کرنا ایمانداری ہے، اور اس کے مقصد سے ہٹا کر تصرف کر کے اس کا استعمال جو ہے یہ کیا ہے؟ بے ایمانی ہے اور خیانت ہے۔ دوسری قسم کی امانت کیا ہے؟ اپنے نفس کی امانت داری ہے۔ اپنے نفس کی، ہمارے نفس کی ایمانداری کیا ہے کہ ہمارے نفس کے بھی ہم پر حقوق ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ ہمارے نفس کے بھی ہم پر کیا ہیں؟ حقوق ہیں، اور وہ حقوق ادا کرنا امانت ہے، اس کے خلاف کرنا یہ بے ایمانی اور خیانت ہے۔ یعنی جائز طور پر کھانا، ہمارے نفس کا حق ہے ہمیں اسے حلال کھلائیں، اسے کیا کھلائیں؟ نفس پر ظلم کر کے، اپنی جان پر ظلم کر کے، توجہ ادھر رکھیے، اپنی جان پر ظلم کر کے ہم نے اس جسم کو جو اللہ نے ہمیں امانت دیا ہے اسے جہنم میں ڈالنے کے قابل نہیں بنانا، اسے جہنم سے بچانے والے اعمال کرنے ہیں۔ تو ہماری جان کا ہم پر حق ہے۔ کتنی پیاری یہ جان ہے جس کو ہم بچا بچا کر، سنوار کر، سنبھال کر رکھتے ہیں۔ دنیا میں تو ایک ماچس کا جو ہے ایک دیا سلائی ہے، اس کے ساتھ بھی اسے جسم کو جلنے نہیں دیتے، اور کتنے ہی ہم بے باک ہو جائیں اور جری ہو جائیں اس بات پر کہ قیامت کے دن فیصلہ ہو جانے کے بعد اسے ہم جہنم کی آگ میں جلانے کے لیے اس قابل بنا دیں۔ قبر میں صدیوں جو رہنا ہے، ہر انسان نے اس کو جہنم میں جلانے کے قابل اس جسم کو بنا دیں، جس پر ہم زندگی میں مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، جس پر ہم گرد نہیں لگنے دیتے، جس پر کوئی زخم نہیں لگنے دیتے، جس پر کوئی ہم چوٹ نہیں لگنے دیتے۔ وہ پیارا جسم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو نیکیاں کرنے اور جنت کی منزل پہ پہنچنے کے لیے ہمارا یہ آلہ ہے، ہماری سواری ہے، اس کے ذریعے سے ہی ہم نیکیاں کریں گے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کریں گے، رسول اللہ علیہ السلام کی بھی اطاعت کریں گے، اس جسم ہی کے ذریعے، اس کی جو ہمارا تابع فرمان بنا دیا گیا ہے، تو تبھی تو ہم منزل پہ پہنچ سکتے ہیں۔ اسی جسم کو دنیا میں جو بظاہر ہم پیار کرتے نظر آتے ہیں اپنے جسم سے، اور اسی جسم کو گناہ کر کر کے، اللہ اور رسول کی نافرمانیاں کر کر کے اس کو جہنمی بنا دیں، جہنمی ڈکلیئر کرا دیں کہ یہ آگ میں جلتا رہے قبر میں بھی، اور جناب جہنم کی آگ بھی سہتا رہے، تو یہ نفس کی کیا ہوگی؟ حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ لہذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس کو جائز طور پر کھلایا جائے۔ سود جائز نہیں، اس کا نام جو مرضی رکھ لیں، نہیں جی شرع طے ہوئی ہے، لوگوں نے بڑا یہ بہانہ رٹ لیا، جملہ رٹ لیا کہ طے کیا ہم نے۔ بھائی رشوت بھی تو طے ہوتی ہے کہ یہ ناجائز کام جو ہے یہ کرنے کا، دینے اتنے پیسے میں اتنے لوں گا، وہ تم اتنے دینے کے پابند ہو۔ جوا بھی طے ہوتا ہے کہ پیسے رکھ کے سامنے یا چیز رکھ کر یا جائیداد رکھ کر یا کاغذات رکھ کر جوا کھیلا جاتا ہے۔ جناب یہ میچوں پر جوا ہو یا گھوڑ دوڑ پر جوا ہو یا جس مرضی قسم پر جو ہے، وہ چھوٹا سا سکہ اٹھا کر بچے بھی جوا کھیلتے ہیں کہ جناب چاند آئے گا یا اس کی دوسری سائڈ آئے گی۔ اس پر بھی میں نے اپنی آنکھوں سے چھوٹے بچوں کو جوا کھیلتے دیکھا ہے کہ جناب ہاتھ سے 10-20 روپے لے آئے ہیں اور جناب اس پہ ٹاس کر کر کے ہی پیسے جیت رہے ہیں۔ تو یہ کہاں سے سیکھ لیا انہوں نے؟ اسی طرح شرطیں لگتی ہیں دو طرفہ، میچوں کے اوپر، تاشوں کے اوپر، اور اس طرح سے گیموں کے اندر۔ جناب یہ بیٹنگ ہے، یہ بیٹ لگائی ہم نے، بھائی بیٹ اگر جوئے کا نام بیٹ رکھ لیں تو وہ حلال ہو جائے گا۔ بولیے شراب کا نام آج سے ہم جامع شیریں رکھ لیں تو کیا شراب حلال ہو جائے گی؟ بولیں روح افزا نام رکھنے سے حلال ہو جائے گی؟ نہیں، شراب تو شراب رہے گی، اس کا تو ایک قطرہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح اس کا ایک گلاس حرام ہے۔ تو لہذا یہ ہمیں ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہیں ہتھیانا، ناجائز منافع خوری سے عیب چھپا کر مال بیچ دیا تو اس کے نتیجے میں جو حرام مال آئے گا وہ ہم نے کھایا تو اپنے نفس کا ہم نے حق نہیں ادا کیا، خلاف ورزی کی اور اسے جہنمی بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔
تو اس کو جائز کھلانا ہے، اور سونا جو اللہ نے ہم پر آرام کے لیے رات بنائی ہے اس میں کوشش کرنا ہے کہ اس کو راحت بھی پہنچائیں۔ اس سے اگر نمازیں پڑھوانی ہیں، حج کرنا ہے، جہاد میں اس کو استعمال کرنا ہے، خدمت دین میں استعمال کرنا ہے، کسب حلال کے لیے اس جسم کو استعمال کرنا ہے، تو اس کا حق ہے کہ اسے پھر ہم آرام بھی جو ہے وہ فراہم کریں۔ باڈی کی جو ریپیئرنگ ہوتی ہے، ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا ہے، جس طرح ہر مشینری کو مرمت چاہیے ہوتی ہے، مینٹیننس چاہیے ہوتی ہے، تو یہ جو مشینریوں کا مجموعہ اللہ نے ہمیں جسم کے طور پر دیا ہے، اس کے بھی حقوق ہیں کہ اس کے آرام کا ہم خیال رکھیں۔ بلا وجہ راتوں کو جاگنا، دنوں کو سونا، دن میں سونا، راتوں کو جاگنا بھی یہ نفس کی کیا ہے؟ خلاف ورزی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کو قیام کرتے تھے تو اس کا ایک حصہ آرام کے لیے رکھتے تھے، پھر عبادت کے لیے رکھتے تھے۔ یہ نہیں کہ آپ پھر ساری رات جاگیں گے تو آپ کا اندرونی نظام جو ہے وہ سارا خلط ملط ہو جائے گا۔ کئی لوگ جگر کے عارضوں میں مبتلا ہیں، نیند، کم خوابی، بے خوابی کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور جسم کے کتنے سارے معاملات ہیں، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، جو ان کو پریشانیاں رہتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جناب نیند پوری نہیں ہوتی، تو یہ ہماری جان کا ہم پر کیا ہے؟ حق ہے۔ فرمایا اسی طرح بھوکا رہ کر، بلا وجہ بھوکا رہ کر اپنے آپ کو ہلاک کرنا، بعض لوگ بھوک ہڑتال کر لیتے ہیں جسے بڑی عبادت کا کام کر رہے ہیں۔ بھئی عبادت وہی ہے جو اللہ کے حکم پر کی جائے کہ رمضان کے اندر جو ہے صبح سے لے کر اور غروب تک، فجر کی طلوع سے لے کر غروب تک جو روزہ ہے عبادت کی نیت سے، وہ رمضان کے فرض روزے ہوں، شوال کے سنت روزے ہوں، یوم عاشور کا روزہ ہو، یا اور دیگر ایام کے جو نفلی روزے ہیں، عبادت کی نیت سے کوئی رکھے تو اس کی تو اجازت ہے، اور یہ نہیں کہ میرا یہ مقصد، میرے فلاں مقصد کے لیے میں بھوک ہڑتال کر رہا ہوں اور جناب میں بھوکا مر جاؤں گا، تو یہ اللہ کے حکم کی بھی خلاف ورزی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بھی خلاف ورزی ہے، اور اپنے نفس کی بھی کیا ہے؟ یہ خلاف ورزی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ دوسری امانت ہے۔ تیسری امانت جو ہے، امانت کی جو 3 قسمیں ارشاد فرمائیں، اس میں ہے لوگوں کی امانتیں۔ لوگوں کی امانتیں جو انہوں نے ودیعت کی ہوں، یا عاریتاً ادھار پر کوئی چیز لی، اور عاریتاً عارضی طور پر کسی سے استعمال کے لیے کوئی چیز لی، یا کسی نے کوئی امانت رکھوائی، تو یہ اس میں خیانت کرنا، اس کو میلی نظر سے دیکھنا کہ جس نے امانت دی ہے وہ مر ہی جائے، اس کو دوبارہ واپس ہی نہ دینی پڑے، اس کو جناب لوٹانی نہ پڑے، یا ادھار پر کبھی کوئی چیز لے لی ہے تو اس کا بیڑا غرق کر کے ستیہ ناس مار کے اس کو واپس لوٹانا۔ اسی طرح کرائے پہ لوگ گھر لیتے ہیں، مالک مکان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کرایہ دار کو جاتے ہوئے جو اس کا ایڈوانس ہے نا وہ واپس نہ کروں، اور اس کو اس طرح سے دائیں بائیں اوٹ پٹھان چیزیں بتا کرنا جو اس نے نہیں بھی کیا، وہ جناب وہ جو دائمی اس کے عیب تھے اس کے گھر کے، اس کا معاوضہ بھی میں کرایہ دار سے وصول کر دوں، مجھے سیکورٹی نہ اس کی واپس کرنی پڑے، ٹھیک ہے۔ اور کرایہ دار کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ مکان کو ایسے استعمال کرے یا دکان کو کہ جیسے مالک مفت دے پہ رہے ہوں، اس کی دیواریں توڑ دے، اس کے فرش توڑ دے، اس کی ٹائلیں توڑ دے، اس کی جناب جو ایسیسریز لگی ہوتی ہیں اس کے اندر گڑبڑ کر کے، یا کسی کو پتہ نہ چلے، مالک کو پتہ نہ چلے، اگر خالی کرتے وقت مالک دیکھنے نہیں آیا تو ڈنڈی مار کے نکل کے سیکورٹی واپس وصول کر لی۔ اب کون مائی کا لال ہے جو اس سے پیسے نکلوا کے دکھائے؟ اب تو جناب لڑائی ہوگی، سر پھٹیں گے، یا تھانہ کچہری ہوگی۔ یہ اس طرح کے معاملات مسلمانوں کے درمیان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ خوف خدا نہیں رہا، شرم نبی نہیں رہی، قیامت کے دن کی جواب دہی کا کوئی ایمان اس پر رہا ہی نہیں ہے، اس لیے تو مسئلے ہیں۔ اسلام کے دامن سے جب اپنا جو ہے اسلام کا دامن چھوڑا ہے اور اپنا رشتہ اسلام سے کمزور کیا ہے، تبھی تو ہر ایک کا ہاتھ دوسرے کے گریبان پہ پہنچ گیا ہے۔ یہ تھانے کیوں آباد ہیں، کچہریاں کیوں آباد ہیں، عدالتیں کیوں آباد ہیں، ان کی ضرورت کیوں ہے؟ صرف اسی وجہ سے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا حق مارنا چاہتا ہے، وہ بلا وجہ اس کے مال پر اپنا حق جتانا چاہتا ہے، اس کے مال سے اپنی پیٹ کی جہنم کو بھرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ تھانوں میں جانا پڑتا ہے، کچہریوں میں جانا پڑتا ہے۔ ایک قتل کر کے بے گناہ ثابت کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو، ایک چوری کر کے وہ پاک پوتر اپنے آپ کو کرنا چاہتا ہے، ایک مال لوٹ کر بالکل کلین چٹ لینا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کچہریاں آباد ہیں۔ پھر کچہریوں کے اندر بھی کالے قانون بھی چل رہے ہیں اور اس میں رشوتیں چل رہی ہیں، ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور اس کی اجرت وصول کی جاتی ہے۔ اگر پتہ ہے، وکیل کو پتہ ہے کہ یہ میرا مدعی جو ہے، موکل جو ہے، یہ غلطی پر ہے، پھر بھی اس کی کمائی لے گا، اس کی جرح کرے گا، اس کا کیس لڑے گا، اس کی ساری کمائی حرام ہے۔
کمائی اسے پتا ہے کہ میں نے یہ جھوٹ کو سچ کرنا ہے اور سچ کو جھوٹ کرنا ہے، اس کی کمائی کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ تو عزیزان محترم، کوئی امانت ہمارے پاس رکھوائے یا ہم امانت کے طور پر کسی کی دکان، مکان یا کوئی چیز، کرائے پہ گاڑی، کرائے پہ بائک، کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کا ہمارے ہاں چلن ہے، تو اس کو بعین ہی اسی طرح اس کو لوٹائیں، اور اگر اس میں کوئی نقصان واقع ہو گیا ہم سے تو ہمیں چاہیے کہ مال کے عوض اس کا نقصان پورا کریں ایمانداری کے ساتھ۔ اسے پتہ چلے یا نہ پتہ چلے، اللہ کو تو پتا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ سمیع کان سمیعا بصیرا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ اور اللہ جب تمہیں حاکم بنائے، تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو۔ بڑے لوگوں کو شوق ہوتا ہے پنچایتی افسر بننے کا، میں پنچایت کرائی، میں نے جناب خاندانوں میں وراثت کی پنچایت کرائی، میں نے بازاروں میں پنچایت کرائی، اور پتہ کوئی نہیں ہوتا، نہ الف کا نہ بے کا۔ تو جناب اے نہیں، تو اتنے دے دے، تو اتنے دے دے، تو اتنے دے دے، تو بھائی کاہے کے دے دے؟ اسلام نے کیا حق دیا ہے؟ آپ نے کیا قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، آپ نے کیا تفسیر کا مطالعہ کیا ہے، آپ فقہ کے عالم ہیں، حافظ و قاری ہیں، آپ کے ساری جو ہے معاملات مفتی ہیں، سارے معاملات منکشف ہیں، آپ کس بنا پر پنچایت کرا سکتے ہیں؟ بھائی کوئی شرعی طور پر علم رکھنے والا ہو، کوئی مفتی دین ہو تو سب سمجھ میں بھی آتا ہے، کوئی قرآن حدیث اس کے جو ہے مد نظر ہوگا۔ اور جو ایسا نہیں ہے وہ کس بنا پر جناب وہ چاچا عدل و انصاف بن کر وہاں فیصلے کرا رہا ہے؟ وہ تو خیانت کر بیٹھے گا، اسے کس طرح دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے 100% انصاف کرایا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ تو انصاف کا علم ہوگا تو انصاف کریں گے، بولیے انصاف کا علم ہوگا تو انصاف کریں گے نا جی۔ انصاف کا علم ہی نہیں ہے تو کیسے انصاف کریں گے؟ کیسے انصاف کریں گے بتائیے؟ تو یہ معاملات قرآن ہمارے لیے رہنمائی فراہم کر رہا ہے، یہ معاملات ہمارے سامنے آسان کر کے پیش کر رہا ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس عمل کی ہے کہ قرآن مجید سے اپنا رشتہ جو کمزور ہو چکا ہے اسے دوبارہ سے جوڑیں اور مضبوط کریں، اور امانتوں کو ان کے اہل تک واپس لوٹائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے نفس کے حقوق بھی پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کے حقوق بھی پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور رسول کے جو حقوق ہم پر ہیں انہیں بھی کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔